تو 80 اور 90 کی دہائی میں دنیا بھر میں جو فریڈم آف سپیچ کے پیروکار تھے وہ یہ بات کیا کرتے تھے کہ دراصل دنیا کا میڈیا بہت سینٹرلائز اور کنٹرولڈ ہے۔ انفیکٹ پاکستان کے اندر بھی دیکھا جائے تو اس وقت ایک اسٹیٹ ٹیلی ویژن تھا اور اس کے علاوہ نہ کوئی اور ٹی وی چینل تھا، نہ سوشل میڈیا، نہ فیس بک، نہ یوٹیوب، کچھ بھی نہیں۔ تو آرگیومنٹ یہی تھا کہ چونکہ لوگوں کو اتنی آپشنز دی نہیں جاتی، اسی لیے وہ کوئی اچھی چیز دیکھ بھی نہیں سکتے، اور اسٹیٹ تو چاہتی ہی نہیں ہے کوئی کام کی چیز لوگوں کو دکھائی جائے۔ انٹرنیٹ کی جب ایج شروع ہوئی تو لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید اب فریڈم آ چکی ہے، آپ جس مرضی قسم کے کانٹینٹ کو دیکھیں، جس مرضی قسم کی کتاب پڑھیں، جس مرضی قسم کی ڈاکیومنٹری دیکھیں، فلم دیکھیں، سیزن دیکھیں، اٹس آل اپ ٹو یو بیکاز ایوری تھنگ از جسٹ اے کلک اوے۔ تو لوگوں کو امید یہ تھی کہ اس سے انٹیلیجنس میں یا اس کے علاوہ اس سے سوچنے کی صلاحیت میں، انٹلیکٹ میں ایک بہت بڑی ریولوشن آ جائے گی۔ لوگ اتنے ویل انفارمڈ ہو جائیں گے کہ ان کو بیوقوف بنانا ہی عذاب بن جائے گا۔ لوگ اتنے سیلف کانشیس ہو جائیں گے کہ یونیورسٹیوں کی ضرورت پڑے گی نہیں، ہر کوئی بذات خود گھر بیٹھ کے سیلف ٹاٹ ہو کے ایجوکیشن حاصل کر لے گا۔ تو امید یہ تھی، اور ہوا یہ کہ ماڈرن معاشرہ ٹیریبلی سک ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ایک ایسا انٹرٹینمنٹ ڈریون کلچر اور ایک ایسا انٹرٹینمنٹ ڈریون معاشرہ ہم نے بنا دیا ہے کہ اس میں صرف اور صرف ایک ہی چیز کنزیوم کی جاتی ہے، جو کہ پیٹی انٹرٹینمنٹ ہے، جس میں نہ کوئی سبسٹانس ہے، نہ کوئی میسج ہے، نہ کوئی سوسائٹل نارمز کو چیلنج کرنے کی بات ہے، نہ آپ کی بہتری کا ایک ذرہ تک اس میں ایک فریکشن تک ہے، لیکن اس کے باوجود دن رات اس کو کنزیوم کیے جا رہے ہیں۔ اور آج جس کینسر کی ہم نے بات کرنی ہے، اس کینسر کا نام ہے ڈیلی ولاگنگ۔ یہ ڈیلی ولاگنگ ہوتی کیسے ہے، ان کو دیکھنے والے کون ہیں، اس پر تو بات بعد میں کریں گے، لیکن چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں پاکستان کی۔ یہ ایک صاحب ہیں جن کے 8.3 ملین سبسکرائبرز ہیں، یعنی کہ 83 لاکھ سبسکرائبرز۔ یہ ایک صاحب ہیں جن کے 8.3 ملین سبسکرائبرز ہیں، یعنی کہ 83 لاکھ سبسکرائبرز۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسے ملک کی بات ہو رہی ہے جہاں آن لائن آڈینس کوئی بہت بڑی نہیں ہے، کیونکہ ایکسیس ٹو انٹرنیٹ ہی ماشاءاللہ بہت کم ہے۔ اور ذرا ٹاپکس آپ ملاحظہ کریں کہ پہلی مثال یہ ہے، نیو ہیئر کلر، اروب کے بال پرپل کر دیے، ٹھیک ہے، اور نمبر آف ویوز کتنے ہیں؟ 2 ملین۔ 20 لاکھ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کے بالوں کا رنگ بدل دیا۔ صحیح ہے۔ آئی فون 16 لے لیا، نیا آئی فون آیا مارکیٹ میں نے خرید لیا، 2.3 ملین ویوز۔ 23 لاکھ لوگ یہ ریچول سمجھ کے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ نیا آئی فون ایک آدمی نے لیا ہے جو کہ کیمرے پہ آ کے اب ناچے گا اس کے بارے میں، اور ہم سب نے دیکھ کے پاپ کارن کھا کے سونا ہے۔ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کا بکرا مرنے والا ہے، اس پہ بھی سرٹن ملین ویوز ہیں، اور اس میں یہ پوری ایکسرسائز کریٹ کی جاتی ہے، اور ایک ایک بندے نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اگر اس بکرے نے گھر سے باہر ایک قدم بھی رکھا اپنے 4 قدموں میں سے تو وہ دیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک اور چینل ہے جناب، 4 ملین سبسکرائبرز ہیں اس کے، اور ویڈیو کا ٹائٹل ہے ڈریم کم ٹرو واچ آف 30 لیکس۔ زندگی کا خواب پورا ہو گیا، 30 لاکھ روپے کی گھڑی خرید لی۔ گول چیک کریں آپ کہ کتنا میسو گول ہے، اس سے تو زندگی کانسیومیٹ ہو جاتی ہے۔ آپ کو اور مجھے شرم آنی چاہیے تھی کہ ہمارے پاس 30 لاکھ کی گھڑی نہیں ہے۔ ویوز ہیں جی 2.4 ملین ویوز۔ 24 لاکھ لوگوں نے بیٹھ کر یہ دیکھا ہے کہ کسی نے 30 لاکھ کی گھڑی لی ہے اور اس کی زندگی میں سکون آ گیا۔ صحیح۔ دوسری ویڈیو کا ٹائٹل ہے جی ٹنڈ ریویلڈ۔ بال کٹوا دیے ہیں، ہیڈ شیو کروا دی ہے، اور اس کو دیکھا ہے 20 لاکھ لوگوں نے۔ 2 ملین پیپل ہیو واچ دس جبرش۔ ڈے ان ڈے آؤٹ دے آر کنزیومنگ اٹ وداؤٹ اینی پرپز ٹو دی ایکسرسائز۔ صحیح ہے۔ یہ ایک اور چینل ہے جس میں پورا خاندان براڈ کاسٹ ہوتا ہے، اور کچھ بھی کرنا ہو، الٹی کرنی ہو، روٹی کھانی ہو، باہر جانا ہو، یہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ ایک ایک چیز ریکارڈ کی ہوئی ہے انہوں نے۔ صحیح ہے۔ تو وہ دکھایا جاتا ہے اس میں۔ اس کا پہلا ویڈیو ٹائٹل کی اگزامپل ہے جی اریب نے اسموکنگ سٹارٹ کر دی، تھپڑ مار دیا۔ 2.1 ملین ویوز۔ 21 لاکھ لوگ بیٹھ کر یہ دیکھ رہے ہیں کہ خاتون کے خامند نے سگریٹ پینا شروع کر دیا اور اس نے چپیڑ ماری ہے اس کے منہ پہ۔ دس از دا بگیسٹ نیوز آف دا ڈے دیٹ یو آل ہیو ٹو چیریش اینڈ ہیو فن اباؤٹ، بیکاز اس سے زیادہ امپورٹنٹ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا نا۔ نہ اس سے زیادہ تاریخ امپورٹنٹ ہے، نہ فلسفہ، نہ سائنس، نہ معاشرہ، نہ فیکٹ، اور نہ آرٹ، نہ کلچر، کچھ بھی نہیں۔ ہاں کسی نے سگریٹ شروع کر دی ہے اور بیوی سے چپیڑ کھا لی ہے تو 21 لاکھ لوگ اکٹھے ہو کے ایک کمرے میں بیٹھ کے اس کو دیکھیں گے۔ یہ ہے جدید معاشرہ اور اس کی انفارمڈ آڈینس۔
اس کے علاوہ دوسرا ٹائٹل ہے کزن کی مہندی میں رابعہ کے ساتھ پرینک کر دیا 10 ملین ویوز. 1 کروڑ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی مہندی کے فنکشن میں ایک لڑکی سے پرینک ہو گیا. اور جب بات کریں گے نا جمہوریت کی اور اس کے علاوہ عوام کو سب پتہ ہوتا ہے کہ بات ہوتی ہے جب، اور لوگ بڑے باشعور ہو چکے ہیں، انقلاب آ گیا اس ملک کے اندر. اب جو جاہل ترین بھی تھا اس کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ مینڈیٹ کون چوری کرتا ہے. اس طرح کی باتوں میں ایسا پورٹریل دکھائی دے گا آپ کو مین اسٹریم ڈسکورس کے اندر کہ شاید یہاں پر تو سارے ہی پلیٹو اور ایرسٹوٹل اور پتہ نہیں کیا کیا بن چکا ہے. میڈم اٹھ جائیں، کتنا سونا ہے؟ تمہیں بہت تیز بخار ہوا ہے. میری طبیعت بہت خراب ہے، پھٹ رہا ہے درد سے، پلیز کسی. جب میں گانا سنتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کنورزیشن کر رہا ہے، جو اس نے وہ لکھا اس طرح سے ہوا ہے. تو اب یہ سوال کہ یہ لوگ جو اس طرح کے کانٹینٹ کو ریچولی دن رات کنزیوم کرتے ہیں اور ایک بھی چیز مس نہیں کرتے، یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ آسمان سے اترے ہوئے لوگ نہیں ہیں. یہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو زندگی میں کبھی آپ نے دیکھے ہی نہیں، ان کے سر پہ سینگ نکلے ہوئے ہیں، جو ایلینز ہیں، جنہوں نے شاید سپر مین والے کپڑے پہنے ہوتے ہیں کہ نظر آ جائے کہ یہ ان لوگوں کے فالوورز ہیں، ان کے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دن رات آپ کے آس پاس آپ کو یہ حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ اگر ان کو 15 منٹ خاموش بٹھا دیا جائے تو وہ اپنی ایگزسٹنس کو برداشت نہیں کر سکتے. بیکاز دے نیڈ کنسسٹنٹ سائیکولوجیکل اسٹیمولیشن. ہر وقت دماغ میں ایک سمندر رہنا چاہیے، تھرل کا، مزے کا، فن کا، جوائے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ختم ہو جائے گا تو اپنے آپ کو فیس کرنا پڑ جائے گا، اپنا ڈارک مائنڈ ریویل کرنا پڑ جائے گا، سوچنا پڑ جائے گا کہ میرے مسائل کیا ہیں. اور پھر اس کے آگے کھڑے ہونے کی تو ہمت نہیں ہے، طاقت ہے نہیں، کمزور ترین دماغ ہیں. تو اسی لیے آسان ترین چیز کو چوز کرو اور اس کو اس طرح کنزیوم کرو جیسے کنزیوم کرنے سے ثواب ملے. تو پرائمریلی تو یہ وہ لوگ ہیں جو بوریت ختم کرنے کے لیے کچھ بھی لگا کر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے کانسیکوینسز کے بارے میں 1 سیکنڈ سوچے بغیر. یوال نووا ہراری کہتا ہے کہ سوسائٹی سفرز فرام ٹو مچ ایکسائٹمنٹ، وی نیڈ بورڈم. We need more boring politicians, for instance. For sure. We need Yes. more boring times. یعنی کہ جدید معاشرہ ایکسائٹمنٹ کا، obsession کا شکار ہو چکا ہے کہ ہر وقت ایکسائٹمنٹ چاہیے. گھر سے باہر جانا ہے ایکسائٹمنٹ کے لیے جانا ہے، کچھ اچھا کھانے جانا ہے، ٹھیک ہے. اگر گاڑی چلانی ہے تو اس پہ بھی 10 سٹوریاں لگانی ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی بسکٹ کا پیکٹ بھی خرید لیا ہے نا تو اس کی بھی سٹوری بنا کے اسنیپ چیٹ پہ لوگوں کو بھیج کے دکھاؤ کہ آج میں نے یہ کھایا ہے. اور دوسرے جو اس کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی وہ ہیں جو اتنی پیٹی ڈیٹیلز میں انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ صبح سے رات تک تم کس چوک میں کھڑے ہوئے، کہاں تم نے بریک ماری، کون سے رنگ کا جو ہے نا تم نے سوٹ پہنا ہوا تھا، برگر جو کھایا اس کا نام کیا تھا، چاکلیٹ جو کھائی وہ کتنے کی لی تھی. اس کے علاوہ کیپ جو پہنی ہوئی ہے، شوز جو پہنا ہوا ہے، بیلٹ جو پہنی ہوئی ہے، ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس کے برانڈ کا نام کیا ہے، کس جگہ پہ پارٹی کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، ہر چیز مجھے بتاؤ چونکہ میرے پاس کچھ کرنے کے لیے ہے ہی نہیں. Imagine taking birth in this world, on this planet, with trillions of topics that could initiate a curious drive in your mind. دماغ میں تجسس پیدا کرنے کے لیے لاکھوں چیزیں ہو سکتی ہیں. وہ سب چھوڑ کے کسی نے چوز کیا یہ ٹاپک جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور اسے لگا میرا اس میں کیا گیا ہے، میں تو ویسے بھی فارغ تھا، میں نے لگا لیا. بھائی تمہارا ٹائم گیا ہے، تم نے اپنا وقت بیچ کے جو آگے سے خریدا ہے اس نے تمہیں کچھ نہیں دیا سوائے برباد کرنے کے. اگر آپ کو لگتا ہے اٹس این ایکٹیویٹی جسٹ فار فن، اٹ ول ڈسٹرائے یو، ویٹ اینڈ واچ اباؤٹ اٹ. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہراری کہتا ہے کہ بورڈم چاہیے. جو بورڈم کو ایکسیپٹ نہیں کرتا وہ کوئی میننگ فل کام کر ہی نہیں سکتا. جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، کسی پہاڑ پہ چڑھتے ہیں، کوئی مشکل کام کرتے ہیں تو جسم پسینے سے شرابور ہوتا ہے، انجریز ہو جاتی ہیں، جسم سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اکثر فیٹیگز ہوتی ہیں، مسل رپچر ہو جاتے ہیں. کوئی فن ہے اس ساری ایکسرسائز کے اندر لیکن گروتھ اسی میں ہے. تو گروتھ تو ہمیشہ اپنے آپ کو چیلنج کرنے سے آتی ہے، لیکن اس طرح کے کانٹینٹ کو کنزیوم کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو چیلنج کرنے کے نام سے بھی ڈرتے ہیں اور آسان ترین زندگی چاہتے ہیں، اور اس طرح کا جبرش دیکھ کے ریٹریٹ کرتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیز ہم یہ دیکھتے ہیں ان ڈیلی ولاگرز کو کرتے ہوئے اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں. پہلا یہ کہ یہ کنزیومر کلچر کو پیک پہ پہنچانے والے لوگ ہیں. چھوٹی سی چیز بھی لے لیں گے تو اس پہ 4 ویڈیوز بنائیں گے. گاڑی چینج کر لی، نئی گاڑی لے آئے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی چوری ہو گئی، اس کے بعد میں نے یہ گاڑی اس کو اتنے ملین کی بیچ دی، اس نے خرید لی. بچے دیکھ کے پاگل ہوتے جا رہے ہیں. میں نے ریپیٹڈلی یہ چیز نوٹ کی ہے کہ اسکول کے بچے 5ویں 6ٹھے گریڈ کے وہ آ کر کیا والدین کو کہہ رہے ہیں، وہ میرا دوست ہے اس کے پاس تو رینج روور ہے، اور اس کے علاوہ میں نے یہ ویلاگ دیکھا ہے اس کے اندر تو وہ نئی گاڑی دکھا رہے ہیں.
اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک ایسا ولاگر جو کہ ہر ہفتے گاڑی چینج کر کے ویڈیو بنا رہا ہے، اس کو دیکھ کے بچے ڈپریشن میں جا رہے ہیں. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کتنا انٹرسٹنگ لائف سٹائل ہے، اس میں دنیا کی ہر چیز بھی وہ کنزیوم کر رہے ہیں. ماڈرن ترین ان کے پاس آئی فون کا ماڈل ہے، کمال کی انہوں نے ایپل واچ پہنی ہوئی ہے، ایڈیڈاز کے سنیکرز پہنے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ وہ سال کے 6 انٹرنیشنل ٹور بھی کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ وہ کام بھی کوئی نہیں کرتے. ہم تو اسکول جا کے ماریں بھی کھاتے ہیں، ذلیل بھی ہوتے ہیں. ہمیں تو لیبر بھی کرنی پڑتی ہے، ہمیں تو کریئر بھی بنانا ہے. اور ایک طرف یہ لوگ ہیں صبح اٹھ کر ہیلو جی کر کے 4 ملین ویوز سمیٹ کے پیسے جیب میں ڈال کے آپ پہ تھوک کے چلے جاتے ہیں. تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب ہمیں بھی یہ سب چاہیے. ڈپریشن میں جا رہے ہیں دن رات. سوسائڈل ہوتے ہوئے بچوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جن کی زندگی میں کچھ برا نہیں ہے، بٹ یہ کمپیریزن نے ان کی ریالٹی کو ہی تباہ و برباد کر دی ہے. اور انہیں یہ لگتا ہے کہ آئیڈیل لائف تو یہ ہے کہ سارا دن اگر ولاگ میں یہ سب ہو رہا ہے، اتنی ایکسائٹنگ لائف، فیملی والے آ رہے ہیں، ڈنر تھرو کر رہے ہیں، دوست باہر جا رہے ہیں، ہلہ گلہ ہو رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے، کوئی چیلنج ہی نہیں ہے لائف میں. تو ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ یہ ساری اسکرپٹڈ ایکسرسائز ہوتی ہے. وہ بے وقوف نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ڈپریشن یا ٹینشن کیمرے پہ آ کے دکھائیں. وہ تو آپ کو بیچنے ہی پرفیکشن آئے ہیں. لائف سٹائل انسٹاگرام کے جو بلاگرز ہیں یا یہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والے یوٹیوبرز ہیں، یہ اپنی ڈاؤن سائڈ دکھائیں گے کبھی آپ کو؟ جس طرح کی ان کی ذاتی زندگی انویڈ ہو کے برباد ہو چکی ہوتی ہے، وہ دکھائیں گے آپ کو؟ نہیں دکھائیں گے. تو 5-6 گھنٹے کی ریکارڈنگ کو ٹرم کر کے جب وہ شارٹن کرتے ہیں نا، تو اس کے بعد وہ جو پروڈکٹ بنتی ہے وہ آپ کو بیچتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں ایبسولوٹ پرفیکشن ہے. اور دوسری چیز، کنزیومرزم کا ایک ایسا کلچر یہ لوگ پیدا کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگیوں کا مقصد ہی ان چیزوں کا حصول ہے. صرف یہ گاڑیاں بدل لو، یہ نئی گھڑیاں خرید لو، یہ ڈائمنڈ لے لو، باہر کے 4 ٹور کر لو. اس کے علاوہ اگر آپ یہ سب نہیں کر سکتے، یو ڈونٹ ایون ڈیزرو ٹو بی الائیو. اس سے بہتر یہ ہے کہ ماری جانا چاہیے آپ کو، کیونکہ یہ مقصد نہیں پورا ہوا تو کام ختم. تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی 1% بھی لرننگ کا کانٹینٹ ہے. آپ دیکھ لیجئے ذرا جس طرح کے ٹاپکس ہوتے ہیں. مطلب میں اس ویڈیو کی ریسرچ میں جتنی مجھے تکلیف ہوئی ہے تھوڑی سی، کیونکہ میں نے 8-10 ویڈیوز مجھے دیکھنی پڑ گئیں. انٹالریبل ہوکس پوکس بلشٹ ہے. میں یقین کرو میں مر جاؤں گی. اور نیچے نہ گراؤ. رابعہ زینب ادھر آؤ، آپ بھی کچھ کرنے لگی ہے. سم ون از پریگننٹ ویڈیو، اور اس کے اوپر کیا ہے جی، انڈا کھا کے دکھا رہے ہیں اور الٹی آ رہی ہے، اور اس کے پریگننسی کے اوپر 4 ولاگ بنے ہوئے ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں میرا کرٹیک یہ ہے کہ آپ فیملی کو کیمرے پہ کیوں لاتے ہیں، کیونکہ آپ کو شرم آنی چاہیے. دس از ناٹ اے رائٹ ونگ کرٹیک آن فیملی ولاگنگ. This is a critique on the lack of substance and sheer stupidity of these bloggers to have sold all of this shit to people and their children. اور اس میں کیا برا ہے؟ مطلب وہ اپنے حق میں تو 101% ٹھیک کام کر رہے ہیں، ان کی تو کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اس سے امپاور ہو رہے ہیں. ان کا تو یہ جرنی آف امپاورمنٹ ہے. جا کس کا کچھ رہا ہے آپ کا؟ وقت تو آپ کا ڈسٹرائے ہو رہا ہے. بچے تو آپ کے ڈپریشن میں جا رہے ہیں جو دن رات اس پرفیکٹ لائف سٹائل کو آئیڈیلائز کر لیں. نیا گھر لے لیا. اچھا جی، اس کے علاوہ ان کے پاس ریلیجس جو فیسٹیولز ہیں نا، ان کی بھی پوری ایک ان کی نا وہ ایک ڈاکیومنٹیشن یہ ولاگنگ کی فارم میں کرتے ہیں. ان کو بھی کانٹینٹ بنا کے بیچتے ہیں. اگر محرم آ گیا تو 15 ویڈیوز ڈیلی ولاگنگ کی اس پہ بیچنی ہے. اگر رمضان آ گیا تو ہر رات سحری کی اور ہر صبح شام کو افطاری کی ویڈیوز کے دوران جو کچھ گھر میں ہو رہا ہے اس سے کانٹینٹ بیچ کے 30 دن کا ان کا ٹھیکہ ہوتا ہے پورا، یہ جس میں یہ مذہب فروشی بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر عید الاضحیٰ آ گئی، بڑی عید آ گئی، تو پھر جانور منڈی لے کے جانا ہے، وہاں جا کے بارگیننگ کرنی ہے، پھر وہ لے کے آنا ہے، پھر اس کو باہر پھرانے جانا ہے. اب اس سارے ایکسرسائز کے اوپر اتنے کا جانور نہیں ہے جتنے کے کانٹینٹ نکال لیں گے اس بھینس یا بکرے یا گائے میں سے، اور وہ آپ کو بیچیں گے. اور ہر کوئی نیچے کامنٹ کر رہا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی آپ کو کیا مل رہا ہے؟ بیئر منیمم والی چیزیں آپ کو سیل کر رہے ہیں. اس میں اگر کوئی 1% بھی ٹیلنٹ ہے، آپ کو ٹیلنٹ کا آنسر دکھائی دیتا ہے تو ہمیں بتا دیں کہ کیا سیکھتے ہیں آپ اس سے. تو یہ اسے کہتے ہیں کنفرمٹی. جو سب کر رہے ہیں وہی کرو. ایک آدمی پاپولر ہو گیا ہے، اس کو پاگلوں کی طرح فالو کرو. یہ نہ دیکھو کہ وہ آپ کو دے کیا رہا ہے، وہ آپ کو سرو کیا کر رہا ہے، بٹ جسٹ بیکاز سم تھنگ از ٹرینڈنگ کیپ کنزیومنگ اٹ. یہ آپ ورڈ دیکھیں نا جو ہمارے بھی منہ سے نکل جاتا ہے، کیونکہ آج کل ماڈرن لیکسیکن ہی ایسا ہو گیا ہے، زبان ہی ایسی ہو گئی ہے، وائرل. یہ تو بیماریوں کے بارے میں کہتے تھے نا پہلے.
کہ یار وائرل فلو ہو گیا ہے یا وائرل انفلوئنزا ہو گیا ہے یا کوئی اور ڈیزیز ہو گئی ہے, اب یہ وائرل ہو رہا ہے. اس پہ ایک کتاب ہے دا ڈینائل آف ڈیتھ, انس بیکر کی, اٹس اے ونڈرفل بک, یو شوڈ ریڈ دس. نان کنفرمسٹ کے بارے میں کہتا ہے واٹ از ونس ٹرو ٹیلنٹ, ہز سیکرٹ گفٹ, ہز آتھینٹک ووکیشن, کہ اصل ٹیلنٹ آپ کا ہے کیا, آپ کا پوشیدہ گفٹ کیا ہے جو آپ ایڈ کر سکتے ہو زندگی کے اندر. ان وٹ وے ون از ٹرولی یونیک اینڈ ہاؤ کین ہی ایکسپریس ہز یونیکنیس. وہ کون سا ایسا رستہ ہے جس سے کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ وہ بالکل ایک انفرادی سوچ رکھتا ہے وہ آدمی اور انفرادی ٹیلنٹ رکھتا ہے. گیو اٹ فارم ڈیڈیکیٹڈ ٹو سم تھنگ بیانڈ ہمسیلف, یا یہ ساری جو تھاٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ نان کنفرمسٹ وہ ہے جو اپنے آپ سے یہ سوال کرے اور اس کا جواب تلاش کرے. مجھے یہ بتائیے ان سب لوگوں میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو تھاٹ لیڈر بن سکتا ہے؟ اب آپ کہیں گے انٹرٹینمنٹ تو فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, تو یہ بکواس آرگیومنٹ ہے. یہ میں پہلے بھی اس کو کرٹیسائز کر چکا ہوں کہ صرف خوش کرنے کے لیے یا ہنسانے کے لیے انٹرٹینمنٹ از ناٹ انف. اٹ شوڈ کم ود اے پرپز اے میننگ ایز ویل. وی شوڈ گو بیانڈ یور اون سیلف. تو یہاں پر صرف کنفرمٹی کی ایکسرسائز ہے کہ اگر ایک گاڑیوں پہ بنا رہا ہے, میں نے بھی گاڑیوں پہ بنانا ہے, میں نے بھی وہی کنزیوم کرنا ہے. اور میں نے لوگوں کو اپنی پرائیویٹ کنورسیشنز میں اپنے ساتھ یہ بتاتے ہوئے میں نے لوگوں کو یہ کہا ہے, سنا ہے, اور ان کو بولتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ آ کر کیا بتا رہے ہیں. وہ دیکھا تم نے, وہ جو ولاگر ہے لڑکی, اس نے تو نئی رینج روور لے لی ہے, اس نے تو نئی V8 لے لی ہے, اس کے علاوہ اس نے نیا گھر لیا ہے. وہ ولاگ دیکھا ہے اس کا, یار اس نے تو اتنا پیسہ چھاپ لیا ہے یار, وہ تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہے. تو سوسائٹی آئیڈیلائز کس کو کرے گی؟ اس طرح کے لوگوں کو آئیڈیلائز کرے گی. یہ کلچرل ہیروز بنیں گے آپ کے. اور یہ صرف ان لوگوں کا ڈکلائن ہے. اس میں جو ریسرچ بتاتی ہے میجورٹی بچے اور خواتین ہیں جو یہ کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں. میجورٹی ایک فیوچر ہے, اور خواتین اس معاشرے کی جن کو پہلے ہی اتنا ہم نے ڈومیسٹیکیٹ کیا ہے, ان کو اب اس کانٹینٹ پہ لگا دیے تاکہ وہ اپنی سیلف کو تلاش کرنے سے پہلے ہی مائنڈ کھو دیں اپنا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ڈراماز کو ریپلیکیٹ کرتا ہے. اب ہر کسی کو جاننا ہے نا کہ کل صبح اٹھ کے کوئی پریگننٹ ہوگا یا ایک دوسرے کے منہ پہ چپیڑ ماریں گے, یا کسی کو وامٹنگ ہو جائے گی, یا کوئی بکرا لینے جائے گا, یا کوئی نئی فارچونر کا جو ہے نا وہ PPF کوٹنگ کروانے کے لیے جا رہا ہے, اس پہ بھی ایک ویڈیو ہے. کسی نے ٹینڈ کروا لی چیلنج کر کے, یا کسی نے کسی کو دوسرے کے گھر سے اغوا کر لیا اور اس پہ ولاگ بنا کے بیچ دیا اور سارا جھوٹ تھا. تو اب یہ ہیں تھاٹ لیڈرز آپ کے. ٹھیک ہے, کیونکہ جدید معاشرے میں ٹروتھ صرف وہ ہے جو ویلیڈیٹ ہو, جس میں بڑی لوگوں کی ایک اوپینین متفق ہو کہ ہاں یہ سچ ہے. تو سب سے زیادہ ویوز کن کے ہیں؟ ان کے ہی ہیں. 80% لوگ یہ کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں اور لوگ ان کو آئیڈیلائز بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ بننا ہے. لو ایفرٹ ترین کانٹینٹ ہے, بغیر کچھ کیے صبح اٹھو ہیلو جی کر کے بنا دو اور اپلوڈ کر دو. یہاں پر اکثر ٹاپکس ایسے ہیں کہ 3 مہینے سے ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں کہ ان پہ بات کرنی ہے, لیکن وہ مٹیریل نہیں مل رہا ہوتا کہ بیٹھ کے تھاٹ کو ریفائن کریں, مٹیریلائز کریں. اور یہ کیا ہے, دن میں 2 آ رہے ہیں. یہی پولیٹیکل ولاگرز کا حال ہوا ہوا ہے. بھائی ایسا کیا ملک میں ہو رہا ہے جو روز صبح اٹھ کے بیچی جا رہے ہو 3 دفعہ؟ کیا ہوا ایسا؟ اور مجھے یہ اس بات کا جواب دو کہ اس ساری ایکسرسائز میں تمہیں سوچنے کا ٹائم کہاں ملا ہے؟ یا جو تم نے کریٹ کیا ہے اس میں کیا ایسا سبسٹانس ایڈ کیا ہے جس سے لوگوں کی زندگیوں میں 1% بہتری آئی ہو؟ کچھ بھی نہیں, 0 0. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس اماؤنٹ میں یہ کانٹینٹ کنزیوم کر کے آپ بھول ہی جاتے ہیں کہ پلیجر کیا ہوتا ہے اور پین کیا ہوتی ہے. اس کی وجہ کہ کوئی اگر ایڈکٹڈ ہے ڈوپامین کو لے کے کہ ہر وقت مجھے تھرل چاہیے, اور وہ بیٹھ کے تھوڑی سی ٹینشن آئی نہیں اس سے بھاگ کے نیٹ فلکس کا سیزن کھانا شروع ہو گیا دن رات, تو پھر وہ کبھی پلیجر کی طرف بھی نہیں جا سکتا. وہ ڈایوجینیز ایک فلاسفر تھا نا, وہ کہا کرتا تھا کہ اگر آپ کو زندگی میں پلیجر چاہیے تو پھر آپ کو پہلے ایک پروفاؤنڈ پین درکار ہے, کیونکہ یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں نے سفرنگ زندگی میں دیکھنی ہی نہیں ہے, اپنے آپ کو چیلنج کرنا ہی نہیں ہے, تو میرے لیے پلیجر بھی 0 ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اگر پلیجر کا الٹ نہیں دیکھا ہوا تو جب مجھے مزہ آ رہا ہے یا خوشی ہو رہی ہے وہ تو 2-3 دن میں ختم ہو جائے گی, پھر کیا ہوگا؟ اور چاہیے مجھے, دین آئی نیڈ مور. اور اس ایکسرسائز کے اندر میں بالکل ڈرین ہو کے, ایگزاسٹ ہو کے ڈیمینش ہو جاؤں گا. تو یہ چیز ہے کہ آج کل جو سکسیس کی ڈیفینیشن ہے
وہ یہ ہے کہ آپ جتنی اٹینشن گریب کرو گے اتنے سکسیزفل ہو. حالانکہ یہ تو تماشبینوں کا کام ہوا کرتا تھا پہلے, کہ جس نے کوئی کرتب دکھا دیا الٹا سیدھا, کوئی چھلانگ مار دی چھت سے, وہاں مجمع اکٹھا ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ جتنی گھٹیا حرکت اتنے زیادہ ویوز, اور اتنا آپ سوشل لیڈر پہ اوپر آ جائیں گے, اور لوگوں کے بچے کہیں گے کہ ہم نے یہ بننا ہے. کدھر گئی وہ ساری انٹلیکچوئل کلاس معاشرے کے اندر جو آئیڈیلائز ہونی چاہیے تھی, ہو کون سی رہی ہے, یہ ہو رہی ہے. لیکن جدید معاشرہ بڑا انفارمڈ اور بہت زیادہ ویل انفارمڈ اور بڑا سیلف کانشیس ہو چکا ہے. آرگیومنٹ ہمارا یہی ہے. تو یہ چیز ہے کہ اس ساری ایکسرسائز کے اندر جو پرفیکشن کا لائف سٹائل آپ کو بیچا جا رہا ہے وہ ایبسولوٹ ڈیزاسٹر ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ لوگ ملینز اور بلینز بنا رہے ہیں جو کہ ان کو بنانے چاہیے, کیونکہ اگر آپ اسٹوپڈ ہیں تو ان کا قصور نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ خود تیار ہیں کہ ہمیں آ کے ڈسٹروائے کر دو, تو پھر انہوں نے تو یہی کرنا ہے. تو آپ کا پولیٹیکل ڈسکورس, وہ نیل پوسٹ مین نے کہا تھا نا کہ امریکنز ڈونٹ ٹاک ٹو ایچ ادر, دے انٹرٹین ایچ ادر. اسی طرح میں کہوں گا پاکستانیز نو لانگر ٹاک ٹو ایچ ادر, دے انٹرٹین ایچ ادر. دوستوں کی محفل میں آزما کے دیکھ لیں, 2-4 منٹ سیریس موضوع پہ بات کریں, آدھے اٹھ کے غائب ہو جائیں گے, آدھے آپ کو گالیاں نکالیں گے, کیا کر رہے ہو. بیکاز دی ابیلٹی ٹو سسٹین اے سیریس اسکالرلی آرگیومنٹ از ریڈنڈنٹ گون. اٹس آؤٹ آف دا ونڈو. اٹس ناٹ appealing, it's not attractive anymore. attractive اب صرف یہ ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ویوز ہیں ملینز کے اندر یہ پروجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ صرف ان ولاگرز کا قصور ہے, تو یہ دراصل قصور صرف ان کا نہیں ہے, یہ قصور آپ کا اس سے زیادہ ہے. اس کے لیے ایک کتاب ہے آرٹ اینڈ دا کریٹو انکانشیس, جو کہ ایرک نیومن کی کتاب ہے. اس کا ایک بہت ونڈرفل کوٹ ہے, میں پڑھتا ہوں. وہ کہتا ہے, But let us be careful. We are speaking of ourselves. If this art is degenerate, we too are degenerate. For innumerable individuals are suffering the same collapse of the cultural canon, the same alienation, the same loneliness. وہ کہتا ہے کہ جب آپ اس آرٹ کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی کوالٹی نہیں ہے, یہ بالکل معیاری نہیں ہے, یہ بکواس ہے, تو آپ آرٹ پہ تنقید نہیں اپنے آپ پہ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ حشر ہوا ہے تو آرٹ کا یہ حشر ہوا ہے. صحیح ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ کولیپس آف دا کلچرل کینن, یعنی کہ معاشرت کا, ثقافت کا جب کولیپس ہوتا ہے نا تو ہر کوئی اس سے سفر کرتا ہے, اور یہ آرٹ اس کی عکاسی کر رہی ہے. صحیح ہے. پھر کہتا ہے کہ یہ سیم ایلینیشن اور سیم لونلینس کی بھی عکاسی ہے, یعنی کہ جتنا آپ اکیلے اور جتنے ایلینیٹ ہو گئے ہیں کوالٹی کی چیزوں سے, یہ اس کو شو کرتی ہے. دا رائزنگ بلیکنیس ود اٹس شیڈو اینڈ ڈیوارنگ ڈریگن, کہ یہ صرف اور صرف ایک ایسا اندھیرا ہے جو کہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. دس ڈس انٹیگریشن اینڈ ڈسوننس آف دس آرٹ آر اور آن ٹو انڈرسٹینڈ دیم از ٹو انڈرسٹینڈ آور سیلوز. کہ یہ ثقافت کی, کلچر کی اور آرٹ کی جو تباہی ہے, یہ صرف آرٹ کی نہیں, یہ ہماری بھی تباہی ہے. تو پہلے ہم نے ایسے دماغ کریٹ کیے ہیں جو دن رات اس کانٹینٹ کو کنزیوم کرتے ہیں, اس کے بعد یہ کانٹینٹ کریٹر پیدا ہوا ہے. پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں, پہلے آپ کا دماغ پیدا ہوا ہے, پہلے آپ کی تاریخ سے ناواقفیت پیدا ہوئی ہے, پہلے آپ کی فیکٹ سے نفرت پیدا ہوئی ہے, اس کے بعد میں یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں. اور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اس کانٹینٹ سے ان کو دور رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے جس کا نام ہوتا ہے سائیکوسس. میں نے یہاں پر میس سائیکوسس پیدا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں میں, کیونکہ پیپل ہیو لاسٹ ٹچ ود ریئلٹی. آج کے بچے کو آپ گھسیٹتے رہو, وہ گراؤنڈ میں جا کے کھیلنے کو تیار نہیں ہے. ہم اس جنریشن سے تھے جن کو مار کے گھر لے کے آیا کرتے تھے لوگ, کہ سارا دن آوارہ گردی کر لی ہے, اب گھر آ کے 4 دیواری کے اندر بیٹھ جاؤ. اور آج کے بچے کو مارتے رہو, باہر نہیں جائے گا. اس کو نہیں پتا کہ باہر جا کے نیچرل ہیبیٹیٹ کے اندر, یا پہاڑوں کے اندر, یا کسی ریور سائڈ کے اوپر, یا کسی پاسچرز کے اوپر چل کے کیا ملتا ہے, یا نیلے آسمان کو 10 منٹ بیٹھ کے آبزرو کرنے سے کیا ملتا ہے, یا 15-20 منٹ خاموش بیٹھ کے دریا کی آواز سننے سے کیا ملتا ہے, یا اس کے علاوہ آدھا گھنٹہ میننگ فل ایگزسٹینشیل بحث کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. آج کا جین زی کا بچہ, جین الفا کا بچہ ہر چیز کو کہتا ہے بورنگ, پتھیٹک, اٹس ناٹ انٹرٹیننگ. وہ صرف ایک امیوزمنٹ کے کلچر کا شکار ہو کے اپنا فیوچر کھو رہا ہے,
اگر اس کو آپ نے بچانا ہے تو اس کو مینٹلی اتنا ٹف بنائیں کہ وہ چیلنجز کو قبول کرے، کیونکہ تکلیف اور پین اور سفرنگ برداشت کیے بغیر کوئی بھی آدمی نہ کبھی خوش ہو سکتا ہے اور نہ ہیپینس کا کوئی میننگ بچتا ہے. تھینک یو.